سلمان بھائی تھوڑی اس کی کو اور کم کر دیجئے، بہت اچھا مائک بول رہا آپ کا، اور آپ کا مائک تو ماشاءاللہ بولتا ہی بہت اچھا ہے۔ نوجوانوں، میں یہاں سے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے دل کو میری تقریر سے کچھ سکون ضرور ملے گا۔ یہ بات تو صحیح ہے، مولانا آس محمد کیفی کی جوان بہن ان کے سامنے سے گئی ہے۔ ملت کے نوجوانوں، ان کے بہنوئی کے سامنے سے ان کی بہن گئی ہے، اور ان کے ماں کی آنکھوں کے سامنے سے وہ ہنستا ہوا چہرہ رخصت ہو گیا ہے۔ غم ان کے دل پہ بہت ہے، ان کی بہنوں کے دل پہ بھی غم بہت ہے، ان کے باپ کے دل پہ بھی غم بہت ہے، لیکن ملت کے نوجوانوں اس لیے غم بہت ہے کہ وہ لڑکی ان کی بہت چہیتی تھی، بڑا پیار کرتے تھے اس بچی سے، بڑی محبت کرتے تھے اس بچی سے، لیکن ملت کے نوجوانوں ذرا سنتے تو چلے جائیے گا، غم اپنی طرف ہے لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی کہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا غم منایا جائے۔ وہ عورت کے لیے حق ہے کہ اپنے شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن منا سکتی ہے، لیکن باپ کے لیے اجازت نہیں، ماں کے لیے اجازت نہیں، بھائی کے لیے اجازت نہیں، بہن کے لیے اجازت نہیں، رشتہ داروں کے لیے اجازت نہیں۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، مولانا آس محمد کی بہن کا انتقال ہوا ہے، ذرا مرتبہ تو ملاحظہ کرو۔ نبی کے کونین کی بارگاہ میں نبی کے چند صحابی آ گئے کہ اتنے میں تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ شہید کون ہوتا ہے، کس کو شہید کہا جاتا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، نبی کے کونین کے صحابہ یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جو میدان جنگ میں تلوار لے کے نکلے دنیا اس کو شہید کہتی ہے، جو اسلام کے لیے تلوار لے کے نکلے دنیا اس کو شہید کہتی ہے، جو قرآن کی سربلندی کے لیے نکلے دنیا اس کو شہید کہتی ہے، جو نبی کے کونین کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ نبی کے کونین کے صحابہ کہتے ہیں، آقا جو میدان جنگ میں لڑتا لڑتا اپنی جان کو رب تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے دنیا اس کو شہید کہتی ہے۔ اتنے میں تمہارے نبی کے لب کھلے ہیں اور نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، صرف میدان میں لڑنے والے کو شہید نہیں کہتے، نبی کی عظمت پہ مرنے والے کو شہید نہیں کہتے، قرآن کی عظمت پہ اپنے سر کو قربان کرنے والے کو شہید نہیں کہا جاتا، اس کے علاوہ بھی شہید بہت سارے ہیں۔ نبی کے کونین کے صحابہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کون کون ہے شہید؟ تو محبت سے سنتے چلے جائیے گا، سبحان اللہ بولتے چلے جائیے گا۔ نبی فرماتے ہیں، جو دیوار کے نیچے دب کے مر جائے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے، جو جل کے مر جائے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے، جو دستوں کی بیماری میں مر جائے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے، جو آگ میں جل کے مر جائے اس کو بھی شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور مولانا آس محمد، میں آپ کی تسلی کے لیے اس حدیث کو بیان کر رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں کہ جو اولاد بچہ پیدا ہونے میں مر جائے اللہ اس کو بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی رضوان نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، جی لگا کے بولو یا رسول اللہ، تو پتہ چل گیا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والے کو اللہ شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، پانی میں ڈوب کے مرنے والے کو اللہ شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، جل کے مرنے والے کو اللہ شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی موت میں کوئی مر جائے رب اس کو بھی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور محبت سے کہتے چلے جاؤ، اس بچی کا شوہر بھی سن لے، اس کا بھائی بھی سن لے، اس کے باپ بھی سن لے، اس کی ماں بھی سن لے، یہ غم نہ کریں، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بچی کو یہ شہادت کا ثواب عطا فرمایا ہے، شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، یہی شہید ہے، رب تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں رب تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا، میرے شہیدوں تم سن لو، جنت میں آرام بھی بہت ہے، جنت میں آشائش بھی
بہت ہے, جنت میں سکون بھی بہت ہے, جنت میں پھلوں کا بھی کمی نہیں ہے, جنت آرام کا گھر ہے. رب فرمائے گا سنو شہیدو سنو سنو, کیا تم کو میری جنت اچھی لگ رہی ہے, جنت پیاری لگ رہی ہے؟ تو رب کی بارگاہ میں شہید ہونے والے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تبارک و تعالی جنت بڑی لاجواب ہے, جنت بڑی بے مثال ہے, جنت بڑی حسین و جمیل ہے, جنت بڑی خوبصورت ہے, لیکن ہم کو تیری جنت میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے جتنا مزہ میدان جنگ میں تلوار لے کر کے تیرے نام پہ سر کٹانے میں آ رہا تھا, تیرے نام پہ جان دینے میں آ رہا تھا. ملت کے نوجوانوں اب مجھے کہہ لینے دو, نہ کل شہید کا کوئی جواب تھا, نہ آج شہید کا کوئی جواب ہے, نہ قیامت تک شہید کا کوئی جواب ڈھونڈ پائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. حضرات زندہ باد. یہ موت مرنا تو سب کو ہے, بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو, سب کو مرنا ہے سب کو, لیکن اللہ ایسی موت عطا فرمائے کہ جس موت پہ زمانہ ناز کرے, ہے نا, جس موت پہ زمانہ ناز کرے اللہ ایسی موت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ مکمل تقریر اسی تعلق سے کروں گا. میری ماں اور بہنیں بھی سنیں, کیونکہ شادی کا ماحول ہوتا تو تقریر وہ ہوتی, جلسوں کا ماحول ہوتا تو تقریر وہ ہوتی. آج یہ موت کی محفل ہے, انشاءاللہ تقریر وہی ہوگی. میرے بھائی مرنا سب کو ہے, سب کو ہے نا. امیر بھی دنیا سے جاتا ہے, غریب بھی دنیا سے جاتا ہے, طاقتور بھی اس دنیا سے جاتا ہے. بڑے بڑے نیتاؤں کے جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھے ہے نا. ایسے ایسے لوگوں کی میتیں دیکھی ہیں کہ جس راستے پہ وہ گزرتے تھے نا تو لوگ ان کو دیکھ کے راستہ دے دیتے, دیکھو یہ پہلوان صاحب آ رہے ہیں, دیکھو پردھان جی آ رہے ہیں, دیکھو نیتا جی آ رہے ہیں, جنہوں نے کئی منزلہ عمارت بنائی ہیں. ان کے جنازے بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں دفن کر کے آئے ہوگے. ملت کے نوجوانوں مرنا سب کو ہے, مرنا سب کو ہے, لیکن کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو شراب پی کے اس دنیا سے مرتا ہے, جوا کھیل کے اس دنیا سے مرتا ہے. کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو ٹھوکر لگا کے اس دنیا سے جاتا ہے. کوئی اس دنیا سے مرتا ہے تو گناہوں کا انبار اپنے پیچھے لے کے مرتا ہے. لیکن ملت کے نوجوانوں جب ایسے لوگ مرتے ہیں اور ان کا جنازہ ان کے گاؤں کی گلیوں سے گزرتا ہے تو لوگ جنازے کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے دیکھ لو یہ شرابی کا جنازہ جا رہا ہے, یہ جواری کا جنازہ جا رہا ہے, یہ تاش کے پتے کھیلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے, یہ ماں باپ کو گالی دینے والے کا جنازہ جا رہا ہے, یہ عالم کی توہین کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب اسی بستی میں ایک نماز پڑھنے والے کا انتقال ہوتا ہے, روزہ رکھنے والے کا انتقال ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والے کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ اس کے جنازے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں ارے دیکھو دیکھو یہ نمازی کا جنازہ ہے, یہ روزے دار کا جنازہ ہے, یہ حاجی کا جنازہ ہے, یہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کا جنازہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم لوگ اس کے جنازے کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ارے دیکھ لو یہ غدار کا جنازہ نہیں بلکہ یہ تو مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی رضوان رضا نوری, مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ ہے. میرے بھائی سب کو مرنا, لیکن مرنے کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں. کتنی بولو, زور سے بولو, کتنی؟ دو کنڈیشن ہوتی ہیں مرنے کی, دو کنڈیشن. شاعر اسلام صاحب تمہارا پنجہ پورا ہو گیا ہے, تم اب بھی بیٹھے ہو آپ, ہے نا, اب بھی بیٹھے ہو, اب بھی بیٹھے ہو آپ. اچھا خیر سنیے, دو کنڈیشن ہوتی ہیں, دو. کتنی بولو, دو کنڈیشن. ہم جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں نا تو مواد بہت کم بولتے ہیں, ہے نا. 1 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے نا تو کہیں 15-20 منٹ, لیکن یہ گھر ہے گھر, اور یہاں تو ہر مال گھی کا ہی ہے. کیا بولو, ہر مال گھی کا ہوگا انشاءاللہ, دیسی گھی کا ہر مال. سنیے گا محبت کے ساتھ. دو کنڈیشن. کتنی بولو,
दो कंडीशन मरने की। एक कंडीशन तो मरने की ये होती है कि मरने वाला जब इस दुनिया से जाता है तो उसके 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या 1 महीना पहले वो मरने वाला क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? क्या होता बोलिए? बीमार हो जाता है। बीमार होता है क्या नहीं होता है? कि बीमार हुआ 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन, और 1.5-2 साल से तो आलम बीमारी का ये है कि लोगों का पीछा छोड़ने का नाम ले ही नहीं रही है ना? 2 साल तक कोरोना ने परेशान किया, तकरीबन 1.5-2 साल तक, और अब इस वक्त इस पूरे इलाके में डेंगू बुखार का वो असर चल रहा है कि जिस बुखार ने जवान बेटों को उनके माँ बाप से छीन लिया, जिस बुखार ने 2-2 बच्चों के बाप को उनके बच्चों से छीन लिया, जिस बुखार ने मिल्लत के नौजवानों उनके बिलखते हुए बच्चों को नहीं देखा, तड़पती हुई माँ को नहीं देखा, बिलखते हुए बाप को नहीं देखा, रिश्तेदारों को नहीं देखा, न जाने कितने जवान जनाजे हमने अपने कांधों पे ले जा करके कब्रिस्तान तक दफन किए हैं। 2 दिन बुखार आया, काम तमाम हो गया। 4 दिन बुखार आया, काम तमाम हो गया। उधर कोरोना हुआ और जिंदगी का एहसास तो तब दिला दिया कि जिस दोस्त के कहने पे तुम जुआ खेलते हो, जिस दोस्त के कहने पे तुम शराब पीते हो, जिस दोस्त के कहने पे तुम रब तबारक व तआला की इज्जत की कसम चोरियां करते हो, क्रिकेट खेलते हो, मिल्लत के नौजवानों उस दोस्त को देखो तो सही, जैसे कि कोरोना का भयानक मंजर हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया है। लोगों तुम किस दोस्त पे भरोसा करोगे, किस भाई पे भरोसा करोगे? जब कोरोना में कोई मर जाता है तो बाप अपने बेटों को गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है, भाई को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, दोस्त अपने दोस्त को कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार को कांधा देने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल से आती है मौत और मिल्लत के नौजवानों बॉडी को फेंक करके जेसीबी से कब्र खोद के और उस गड्ढे में दबा करके चला जाते हैं। मिल्लत के नौजवानों, भाई तुझको हाथ लगाने तैयार नहीं, माँ तुझको छूने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदार तुझको देखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये तेरे बाप की मोहब्बत है, ये तेरी माँ की मोहब्बत है, ये तेरे भाई की मोहब्बत है कि तुझको मरने के बाद नहलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब बंदा मोमिन कब्र के अंदर चला जाता है, बाप लौट के आ गया, भाई लौट के आ गया, रिश्तेदार लौट के आ गया, खानदान के लोग लौट के आ गए, ये तो आ गए, लेकिन तेरे मुस्तफा तेरी कब्र में आ जाते हैं और नबी के कौनैन ये नहीं देखते ये कोरोना में मरा है, ये बुखार में मरा है, ये कौन सी बीमारी में मरा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारे नबी का प्यार जमीन के ऊपर भी तुमको सहारा देता है और नबी का प्यार जमीन के अंदर भी तुम्हें सहारा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रिजवान रजा नूरी। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। तो मरने से पहले चंद दिन हो गया बीमार, और जैसे कि बीमार हुआ, सलमान भाई ये को और कम कर दीजिए, इसकी बिल्कुल सादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, अल्लाह जायज कारोबार में तरक्कियां अता फरमाए। जरा मोहब्बत से देखिए तो सही, इंसान बीमार हुआ, महल्ले के लोगों को पता चला, देखने आ गए, रिश्तेदारों को पता चला, देखने आ गए, एक उस्ताद बीमार हुआ, शागिर्द को पता चला, देखने आ गए, पीर बीमार हुआ, मुरीद को पता चला, देखने के लिए आ गए, मिल्लत के नौजवानों। लेकिन जब देख करके महल्ले के लोग वापस जाते हैं और जब दरवाजे से कदम निकालते हैं तो निकाल के ही चर्चा करना शुरू कर देते हैं। कभी होटल पे जिक्र करते हैं, कभी चौराहे पे जिक्र करते हैं, कभी दुकान पे जिक्र करते हैं। जरा देखो तो सही, 1 महीने से बीमार है, इसका हाथ भी नहीं उठ रहा है, पेशाब बिस्तर पे करता है, पखाना बिस्तर पे करता है,
ہے کتنا گنہگار ہے کہ اس کی جان بھی نہیں نکل لگی ہے۔ اور عورتوں کا عالم تو یہ ہے کہ جب عورتیں کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور لے کر کے واپس جاتی ہے تو پورے رستہ ذکر کرتی ہے کتنا گنہگار تھا یہ، کتنا سیہکار ہے یہ، کتنا بدکار ہے یہ کہ ایک مکینے سے بستر علالت پہ پڑا ہے۔ لیکن ملت کے نوجوانوں، تم تو بیمار کو دیکھ کے سجمے چمے گوئیاں کرتے ہو، تم بیمار کے دیکھ کے برائی کرتے ہو، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کسی بیمار کو دیکھ کے برا مت کہنا، کبھی کسی بیمار سے دل کو تنگ مت کرنا، کبھی کسی بیمار سے تم اپنے دل کو پریشان مت کرنا۔ اور اس لیے پریشان مت کرنا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، باب عیادت المریض ہے، نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اپنے جس بندے سے پیار کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ بولو، اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو، بولو، اس کو بیمار کر دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو، جس بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ کہو گے پیار کرتا ہے تو پیار کا معاملہ تو ٹھیک کرنا ہے، یہ بیمار کیوں کرتا ہے اللہ؟ سنیے گا گفتگو محبت کے ساتھ۔ اس طرح کی تقریریں عام طور پہ ہوتی نہیں ہیں، لیکن آج میرے بھائی کے گھر کا پروگرام ہے، میرے دوست کی سسرال کا پروگرام ہے، تو میں بول رہا ہوں سنیے۔ لوگ چمگوئیاں کرتے ہیں، یار اس کی تو جان بھی نہیں نکل رہی، 1 مہینہ سے پیشاب بھی بستر پہ، پخانہ بھی بستر پہ، کھانا بھی بستر پہ، کتنا گنہگار تھا۔ لیکن تو جو دیکھتا ہے، تو دیکھتا ہے، میرے نبی وہ دیکھتے ہیں جو تو نہیں دیکھتا ہے، میرے نبی وہ دیکھتے ہیں جو تو نہیں دیکھتا ہے۔ کہیں گے کیا دیکھتے ہیں نبی؟ تو میرے آقا کی حدیث سنو، مشکاۃ شریف ہے، باب عیادت المریض ہے، نبی بیان فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی مرنے سے پہلے جس بندے کو بیمار کرتا ہے وہ اس لیے بیمار کرتا ہے کہ اس بیماری کے ذریعے رب تبارک و تعالی مرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ بیماری کے ذریعے اللہ مرنے والے کے گناہوں کو، بولو، مرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ کتنے کتنے بڑے گناہوں سب کو اللہ بیماری کے ذریعے، تو کبھی بیماری کو، بولو، برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ بیماری کے ذریعے اس مرنے والے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سنو، ہمارا آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ ہمارا آپ کا، اگر محلے میں کوئی بیمار ہو، گاؤں میں کوئی بیمار ہو، رشتہ داری میں کوئی بیمار ہو، تو ملت کے نوجوانوں ہماری ذمہ داری یہ ہے، نبی فرماتے ہیں تو اپنے گھر سے نکل جا، اور نکلنے کے بعد اس بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اس کے مکان کی چوکھٹ پہ چلا جا، اور بیمار کے پاس جا کے بیمار کی زیارت کر کے آ جا۔ ملت کے نوجوانوں، آپ کہیں گے مولانا بیمار کی زیارت کرنے سے ملے گا کیا؟ بیمار کی عیادت کرنے سے ملے گا کیا؟ تو نبی کے کونین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک واپس لوٹ کے نہیں آتا، آپ یہ مت سمجھنا کہ وہ آپ کے گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، آپ کے گاؤں کے راستوں میں گھوم رہا ہے، آپ کے گاؤں کی گلیوں میں چل رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی بیمار مسلمان کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک لوٹ کے واپس نہیں آتا، ایسا ہے جیسے جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہو۔ کیا بولو؟ جیسے جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہو۔ لیکن میاں تو کہاں لوگ جاتے ہیں بیمار کو دیکھنے؟ جاتے ہیں بیمار کو دیکھنے؟ نہیں، اب تو پکچر ہال میں فلم دیکھنے جاتے ہیں، ہے نا؟ اب تو لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، اب تو لوگ تاش کے پتے کھیلنے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں بیمار کو دیکھنے، ہے نا؟ اور اگر بیمار غریب ہو تو اس کو تو دیکھنے کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ بولو، کوئی جاتا ہے؟ اگر امیر کوئی بیمار پڑ جائے تو گاؤں کا بچہ السلام علیکم پردھان جی، السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ طبیعت تو اچھی ہے۔ امیر کے سامنے، گھر کے سامنے بیمار پڑ جائے
تو گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے, کاروں کی لائن لگ جاتی ہے, سب امیر کی خیریت پوچھنے کے لیے, امیر کی دلجوئی کے لیے. گاؤں کا بچہ بھی جاتا ہے, گاؤں کا بوڑھا بھی جا رہا ہے, لیکن کوئی غریب بیچارہ بیمار پڑ جائے تو غریب کو دیکھنے کے لیے کوئی نہیں جاتا. بھیا تو اس کے بیٹے اس کی خدمت کرتے ہیں, لیکن امیر کو دیکھنے کے لیے جانے والوں, غریب کی کیئر نہ کرنے والوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, تمہارے رسول کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بیمار کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو صبح کو اگر نکلتا ہے تو شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس دیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور جب شام کو نکلتا ہے تو صبح تک رب تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنے بولو؟ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک, اور 70,000 فرشتے شام سے صبح تک. کس کے لیے؟ جو کسی مسلمان کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اچھا سنو, ہم دیکھنے جاتے ہیں بیمار کو, اسپتال آپ کے مراد آباد میں قریب ہے, ہمارے یہاں سے بھی لوگ مراد آباد کو مریض کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور جب صبح صبح آتے ہیں تو گھر سے کھانا بنا کے لاتے ہیں, ہے نا؟ لاتے کہ نہیں؟ دلجوئی کے لیے سنیے بہت بہت دل کے ساتھ تقریر, اور یہ باتیں شاید کبھی آپ کو تقریر میں نہ سننے ملی ہوں, اور شاید سننے بھی آپ کو نہ ملے, ہے نا؟ سنیے محبت کے ساتھ. بیمار کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلے تو طریقہ کیا ہے؟ ایسے مت نکلنا, گھر سے نکلو تو وضو کر کے نکلو. کیا بولو؟ گھر سے نکلو تو وضو کر کے نکلو, اور وضو کر کے نکلنے کے بعد بیمار کے پاس بیٹھو, بیمار کو سلام کرو. کیا کرو بولو؟ بیمار کو سلام کرو. سلام. اب اگر تمہارے بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار کو سکون ملتا ہے, چین ملتا ہے, آرام ملتا ہے, تو بیمار کے پاس بیٹھو, ہے نا؟ اور اگر تمہارے بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار کو دقت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو بس سلام کرو, خیریت پوچھو, اور واپس لوٹ کے بولو, واپس لوٹ کے آ جاؤ. آج کل نہ جانے کتنے مسلمان ہیں اسپتال میں کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے یا گھر پہ آتے تو چارپائی کے سرہانے بیٹھتے, جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک جیب سے بیڑی نکالی, ایک جیب سے ماچس نکالی, بیمار کے پاس بیٹھ کے منہ میں دبائی ہے بیڑی سگریٹ, جلا دی ہے. اب ملت کے نوجوانوں, دھواں بیمار کے منہ پہ, بیمار کے پاس چھوڑیں. ایسا کام مت کرو کہ جس سے بیمار کو تکلیف پہنچتی ہے. نبی فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا حَسَنًا, کہ بیمار کے پاس بیٹھ کے اچھی بات کرو. یہ مت کہنا کہ بھیا تم کو کیا ہو گیا ہے, تو بیمار کہے گا مجھ کو بخار آ گیا, تو تم یہ مت کہنا یار بخار تو بڑا خطرناک چل رہا, اس بخار میں تو ہمارے تاؤ بھی چلے گئے, ہمارے دادا بھی چلے گئے, ہمارے پردادا بھی چلے گئے, اس بخار میں تو ہمارے دوست کا بھی کام ہو گیا, یہ تو بڑا خطرناک بخار ہے. ملت کے نوجوانوں, اگر تم نے بیمار کے پاس بیٹھ کے یہ سب کہا تو بیمار سمجھ جائے گا یہ خیریت معلوم کرنے نہیں آیا, بلکہ یہ تو موت کا پتہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, وہ بھی مر گیا, اب بچے گا تو بھی نہیں, تو بھی اسی بیماری میں ہے, مر تو بھی جائے گا. لیکن نبی فرماتے ہیں کبھی بیمار کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں مت کرنا کہ جس سے بیمار کو نا امیدی ہو, بیمار کو دقت ہو, بیمار کو پریشانی ہو. میرے رسول فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا حَسَنًا, اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے اچھی باتیں کرنا, یہ کہنا گھبرانا مت, پریشان مت ہونا, بیماری دینے والا بھی اللہ ہے, شفا دینے والا بھی اللہ ہے, موت دینے والا بھی اللہ ہے, زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. تم بیمار سے کہنا پریشان مت ہونا, اس بیماری میں وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے, وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے, وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, تیرے یہ جملے بیمار کو ٹھیک تو نہیں کریں گے, لیکن بیمار کے دل کو سکون مل جائے گا. اور اگر تو نے کسی مسلمان کے دل کو سکون پہنچا دیا تو رب تبارک و تعالی نبی کے کونین کے صدقے میں ایسے مسلمان کو جنت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. حضرات
تو کبھی بیمار کے پاس بیٹھ کے ایسی ویسی باتیں بولو بھیا مت کرنا. اچھا جب وہاں سے آپ واپس جانے لگو واپس تو کیا کہو گے بیمار سے؟ بیمار بھائی میری ماں کے لیے دعا کر دے, میرے بھائی کے لیے دعا کر دے, میرے بچوں کے لیے دعا کر دے. بیمار سے کہنا. کوئی کہہ سکتا یہاں اس گاؤں کا میرا سنی بھائی کہ مفتی صاحب بیمار سے دعا ہم کیوں کرائیں گے, کب سے چارپائی پہ پڑا ہے, پتہ نہیں پاک ہے کہ ناپاک ہے نا, اس سے کیوں کہیں گے ہم دعا کے لیے؟ ہم تو دعا اس سے کہیں گے کہ جس نے 5,000 روپے جند ناتوں میں لیے ہے نا, اس سے کرائیں گے دعا. ہم تو مولانا محمد سے کرائیں گے دعا, ہم تو مولانا ماجد صاحب سے کرائیں گے دعا, ہم تو قاری نبی حسن صاحب اپنے امام سے دعا کرائیں گے جو 1 مہینے سے بستر علالت پہ لیٹا ہے, پتہ نہیں کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے, پتہ نہیں اس کے کپڑوں میں پیشاب کے قطرے ٹپکے ہیں کہ نہیں ٹپکے, اس سے کیوں کرائیں گے دعا؟ ہم دعا کرائیں گے تو اپنے امام سے کرائیں گے, اپنے بھائی سے کرائیں گے, اپنے پیر سے کرائیں گے. بڑا قیمتی جملہ دے رہا ہوں اور نبی کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. دل میں ایمانی جذبہ ہو تو محبت سے سبحان اللہ بول دیجئے گا, ورنہ آپ کی مرضی ہے. ملت کے نوجوانوں آپ کہو گے مولانا ہم تو اپنے پیر سے دعا کرائیں گے, اپنے امام سے دعا کرائیں گے, اپنے ملت کے نوجوانوں حافظ قرآن سے دعا کرائیں گے. تو میں کہوں گا میں منع نہیں کرتا, اپنے پیر سے بھی دعا کرا, عالم پانی سے بھی دعا کرا, حافظ قرآن سے بھی دعا کرا لے, اپنے امام سے بھی دعا کرا لے. لیکن یاد رکھ جب تیرا پیر تیرے لیے دعا کرے گا تو مقتدی آمین کہیں گے, امام دعا کرے گا تو مقتدی آمین کہیں گے, پیر دعا کرے گا تو مرید آمین کہیں گے, استاد دعا کرے گا شاگرد آمین کہیں گے, باپ دعا کرے گا بیٹا آمین کہے گا. لیکن اللہ کی عزت کی قسم نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی کے لیے کوئی بیمار مسلمان دعا کرتا ہے تو اس کے لیے زمین والے اگرچہ آمین نہیں کہتے مگر اس کی دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں. اس کی دعا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ, ذرا جی لگا کے بولو اور محبت سے بولو یا حبیب اللہ. تو میرے بھائی سنو, بیمار سے دعا کرانا, اسپتال کسی کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس کی چارپائی کے پاس اس کے کان میں کہنا میرے بیمار بھائی میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا, میرے بھائی کے لیے دعا کر دینا, میرے رشتہ داروں کے لیے دعا کر دینا. میرے بھائی اب سنو, ایک موت کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تقریباً 10, 15, 20 دن 2-3 دن پہلے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے. آس محمد صاحب کی بہن بھی تقریباً 1 یا 2 دن پہلے درد سے ہوا تھا, پریشانی کے عالم میں تھی, وہ بھی بیمار تھی. نبی کی حدیث مشکات شریف کہتی ہے اللہ اپنے اس بندے کو اس لیے بیمار کرتا تاکہ اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو ہمیں اس حدیث سے پتا چل گیا کہ اس بچی کے گناہ تو اللہ نے مٹا ہی دیے, ختم ہی کر دیے, اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, قرآن نہ بدلا جائے گا. نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے گناہوں کو معاف کر کے شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. پھر ایصال ثواب کرنے کے لیے کیوں آئے ہو تو پوچھئے مولانا ماجد صاحب سے کہ نیک لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے اس لیے آیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دیا, لیکن اس کی وجہ سے اللہ ایصال ثواب میں شرکت کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. شرکت کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, شرکت کرنے والے کے گناہوں کو. ذرا سنیے, ایک کنڈیشن یہ کہ مرنے سے پہلے ہو گیا بیمار ہے نا, بیمار تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور ایک موت کیا ہوتی ہے, اچانک کی موت. کیسی بولو, اچانک دل کی دھڑکن بند ہوئی, انتقال ہے نا, ہوتا نہیں ہوتا, اٹیک ہو جاتا ہے. گھر سے نکلا ہے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا, گھر میں بچے انتظار کر رہے ہیں, انتقال ہو گیا. تو میں نے بتایا کہ اچانک کی موت جو ہوتی ہے, اچانک کی موت
آپ کتاب کا نام لکھیں بہار شریعت، اردو کی کتاب، باقی حدیثیں تو بہت ساری ہیں۔ بہار شریعت میں علامہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اردو کی کتاب ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا کتاب الجنائز کو۔ علامہ صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ جس کی اچانک کی موت آتی ہے، اچانک حادثاتی موت، ایکسیڈنٹ کی ہے، اٹیک کی ہے، اگر ایمان کی حالت میں ہے تو کیا بولو، ایمان کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے مرنے والے کو شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب میرے بھائی ذرا سنو تو صحیح، محبت کے ساتھ اور سنو۔ جب بیماری سے چند دن مسلمان لڑنے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹا ہے، حالت زیادہ سیریس ہو گئی، زیادہ سیریس، جیسے بھائی یاس محمد کی بہن بھی، ملت کے نوجوانوں پورے دن پوری رات درد میں کراہتی رہی، درد میں تڑپتی رہی ملت کے نوجوانوں۔ اب گھر والے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے بھائی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا، اب یہ بچنے والا نہیں ہے۔ باپ بھی اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اب جاکنی کا عالم ہے، اب بچنے والا نہیں ہے۔ ایک بیٹا بھی اپنے باپ کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے جاکنی کا عالم ہے، اب بچنے والا نہیں ہے۔ تو ملت کے نوجوانوں تمام کے تمام بیٹے اس باپ کی چارپائی کو گھیر لیتے ہیں، اور گھیرنے کے بعد کہتے ہیں ابو جی بتا دو اب تو آخری وقت ہے، کس کو کتنا پیسہ دیا ہے، کہاں کتنا پیسہ دبایا ہے، زمین کہاں کہاں ہے، ادھار کس کس کو دیا ہے۔ یہ تمام کے تمام بچے چارپائی کو گھیر لیتے ہیں۔ ادھر باپ جاکنی کے عالم میں چارپائی پہ لیٹا ہوا تڑپ رہا ہے۔ یہ اولاد بھی دولت کا سوال کر رہی ہے، بیٹیاں بھی دولت کا سوال کر رہی ہے، رشتہ دار بھی دولت کا سوال کر رہے ہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہارا باپ جاکنی کے عالم میں ہو، تمہارا بھائی جاکنی کے عالم میں ہو، تمہاری بہن جاکنی کے عالم میں ہو، تو اس کی چارپائی کے قریب بیٹھ کے کبھی دنیا کی باتیں مت کرنا، کبھی دولت کی باتیں مت کرنا، زمین و ثروت کی باتیں مت کرنا۔ آقا پھر کیا کہے تو نبی فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بی اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جب تمہارے باپ جاکنی کے عالم میں ہو، بھائی جاکنی کے عالم میں ہو، رشتہ دار جاکنی کے عالم میں ہو، تو ان کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے تم دنیا کی باتیں مت کرنا، بلکہ اس کو کلمہ شریف کی تلقین کرنا۔ کس کی بولو؟ کلمے کی تلقین کرنا۔ تلقین کا مطلب کیا ہے؟ یہ مت کہنا اس سے مرنے والے سے جو جاکنی کے عالم میں پڑھ کلمہ، ہے نا، پڑھ کلمہ۔ ارے یار وہ تو بیچارہ پریشان ہے، اتنا پریشان کہ جاکنی کے عالم میں شدت کی پیاس ہوتی ہے، دقتیں ہوتی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ پڑھ کلمہ۔ آج کل سب سے زیادہ جو ملانی ماسٹرنی ہے، تبیجن بوا، کنیزن بوا، رخسانہ، ہے نا، ان کو دیکھو، یہ عورتوں کا تو وہاں کوئی کام، مردوں کا تو کام ہوتا ہی نہیں ہے اس وقت، کوئی ہوتا ہے، کوئی مرد قریب نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کی چارپائی کو کون گھیرتے ہیں؟ یہ قبضے میں لے لیتی ہیں عورتیں، ہے نا، وہ عورتیں کہ جن سے مرنے والے کا پردہ تھا، ہے نا، ان عورتوں نے میت کی چارپائی کو قبضے میں لے لیا، اور لینے کے بعد بولے پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ، پڑھ کلمہ۔ جاکنی کا عالم بڑا سخت ہوتا، نبی فرماتے ہیں اس سے منہ سے مت کہنا بلکہ تلقین کرنا۔ تلقین کا مطلب اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ کے باپ بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، رشتہ دار بھی چارپائی کے پاس بیٹھ کے کہنا، کیا کہنا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب مرنے والا دیکھے گا میرا بھائی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، بہن بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، ماں بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، باپ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، تو مرنے والا سوچے گا جب یہ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی کلمہ پڑھوں، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اور جیسے ہی مرنے والے نے کلمہ پڑھا، ادھر مدینے سے تیرے نبی کی آواز آئے گی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ۔ نبی فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ ایسے بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ جس نے مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ ایسے بندے کو، تو کلمے کی تلقین کرنا۔ اب تیسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ تیسرا مرحلہ میرے بھائی، ہمارے آس محمد بھائی کی بہن کا وصال ہوا، لوگ دفن کرنے کے لیے بھی گئے۔ تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب مرنے والا مر جائے تو جلدی اس کو کفن دو، غسل دو، کفن دو، ہے نا۔ مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے بولو کتنے؟ بولو
5 کپڑے، 3 مرد کے لیے، عورت کے لیے 5 کپڑے، غسل دو، کفن دو، اور کفن دینے کے بعد ملت کے نوجوانوں اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے کر کے جاؤ۔ اب آپ چاہو تو مسیری کے دائیں طرف بھی چل سکتے ہو، بائیں طرف بھی چل سکتے ہو، مسیری کے پیچھے بھی چل سکتے ہو، مرنے والا آگے جائے۔ اور ملت کے نوجوانوں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں اپنے بھائی کے دفن میں کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز سے کروں، نعتیں پڑھتا پڑھتا جاؤں، تو آگے نعت پڑھنے والے ہو اور پیچھے یہ جنازہ ہو، اس کے پیچھے لوگ جائیں، ملت کے نوجوانوں قبرستان میں لے کر کے جاؤ، نماز جنازہ ادا کرو، اور دفن کرنے کے بعد اس کو واپس آؤ۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، مٹی نہیں دیتے۔ بڑے ماڈرن لوگ ہیں وہ، بڑے VIP لوگ ہیں وہ، جو اپنے ہاتھ کو مٹی میں ساننے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہم مٹی دیں گے، ہاتھ سنیں گے، اس ہاتھ کو کہاں لے کر کے جائیں گے؟ تو کچھ تو نماز جنازہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں، کچھ مٹی دے کے واپس آتے ہیں۔ میں آپ کی فکروں کو جھجوڑنا چاہتا ہوں۔ نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کو دفن کرنے کے لیے جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھ کے لوٹ آتا ہے تو وہ 1 قیراط ثواب لے کے آتا ہے، اور جب دفن کر کے دعا مانگ کے واپس آتا ہے تو نبی فرماتے ہیں وہ 2 قیراط ثواب لے کے آتا ہے۔ اب 2 قیراط کسے کہتے ہیں؟ 1 قیراط کسے کہتے ہیں؟ ملت کے نوجوانوں، علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے ہیں 1 قیراط کہتے ہیں 1 احد کے پہاڑ کے برابر چیز کو، 2 قیراط کہتے ہیں 2 احد کے پہاڑ کے برابر چیز کو۔ اب نبی کے کونین فرماتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھ کے لوٹ آتا ہے وہ 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کے آتا ہے، اور جو دفن کر کے آتا ہے وہ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کے واپس آتا ہے۔ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب لے کے آتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے، 3 مٹھی مٹی دے کے واپس آنا ہے۔ کتنی بولو؟ 3 لب۔ کتنی بولو؟ 3 لب۔ اور کچھ لوگ تو یار میں بتاؤں آپ کو، مرنے والے کی روحی تو جسم سے الگ ہوتی ہے نا، لیکن تکلیف اس کو برابر ہوتی ہے، برابر تکلیف ہوتی ہے۔ بیان کروں گا انشاءاللہ، برابر تکلیف ہوتی ہے، برابر۔ آپ کفن کے لیے کینچی سے کاٹتے ہیں نا اس کے کپڑوں کو، کینچی سے، تو کینچی کا وزن مرنے والے کے جسم پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ رکھ دیا ہو۔ پہاڑ، یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا۔ آج جس مستیوں میں تم اور ہم لوگ ہیں نا، مسجدوں کی طرف اپنے منہ کو نہیں کرتے ہیں، دن رات گناہوں میں مست رہتے ہیں، اپنے باپ کی فکر نہ، بھائی کی فکر نہ، قرآن کی فکر نہ، اسلام کی فکر ہے نا۔ اتنی زور سے کینچی جب رکھی جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کا وزن اس کے جسم پہ رکھ دیا گیا ہو۔ مکھی بھی جسم پہ بیٹھتی ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو، بڑی تکلیف۔ اور میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ کتابوں میں کہ جب کوئی قبرستان کی طرف جاتا ہے نا، قبرستان کی طرف، تو اس کو بے خیالی میں کہیں قبر کے اوپر پیر کسی کا پڑ جاتا ہے، قبر کے اوپر، تو جو اس کہیں 1000 سال پرانی قبر ہو، اس قبر کا مردہ کہتا ہے کہ آج تو نے مجھ کو نہیں دیکھا کہ تو نے میرے اوپر پیر رکھ دیا، یاد رکھ کل کو تجھے بھی یہی آنا ہے، اور آج تو مجھ کو روند رہا ہے تو کل تجھ کو بھی کوئی ضرور روندے گا، کل تجھ کو بھی ضرور روندے گا۔ وہ قبر پکار کے کہتی ہیں کہ جس کے اوپر تو چل رہا ہے نا، تو اپنے چہرے پہ ناز کر رہا، دیکھ لے ہمارا بھی چہرہ تھا، ہم بھی گھنٹوں آئینوں کے سامنے اپنے چہرے کو سنوارتے تھے، اپنے زلفوں کو سنوارتے تھے، اپنے ہاتھ پیروں کو دھوتے تھے، اور ہم تو ایسے تھے کہ جا کے بیوٹی پارلر میں ہم رنگ پینٹ اور پٹی اٹی نہ کیا ہم لوگ کرا کر کے وہاں سے آتے تھے۔ آج ہمارا بھی نام و نشان دنیا میں نہیں رہا۔ ملت کے نوجوانوں، مٹی دے کر کے قبرستان میں قبر کو مٹی دے کے آتے ہیں، اور جب پہلی لپ ڈالتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ دوسری ڈالتے ہیں تو وہ بھی جانتے ہوں گے کیا پڑھتے ہیں، تیسری ڈالتے ہیں تو وہ بھی آپ جانتے ہوں گے کیا پڑھتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہے نا، فیہا منہا نعیدکم۔ ملت کے نوجوانوں، یہ پوری
مٹی ڈالنے کی دعا ہے. اب دفن کرنے کے بعد واپس آ گئے. چیخ چیخ کے قبر والا کہتا ہے, چیخ چیخ کے میرے بھائی مجھ کو کہاں چھوڑ کے جا رہا, میرے باپ مجھ کو کہاں چھوڑ کے جا رہا, رشتہ دار مجھ کو کہاں چھوڑ کے جا رہا, تو وہی تو تھا جو میرے ساتھ تو نے جینے مرنے کا وعدہ کیا تھا. گھر سے اگر باہر نکلتا تھا تو میرے بغیر تو نہیں نکلتا تھا. اے میرے باپ تو وہی تو ہے کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو کہتا تھا بیٹا جلدی واپس چلے آنا, مجھے تیری جدائی دیکھی نہیں جاتی, مجھ کو تیرا اکیلا پن دیکھا نہیں جاتا. اے باپ مجھے تو تنہا قبر میں کیوں چھوڑ کے چلا ہے, بھائی تنہا قبر میں کیوں چھوڑ کے چلا ہے, دوست مجھ کو تنہا قبر میں کیوں چھوڑ کے چلا ہے. اور عالم یہ ہے وہ تو مٹی کے اندر دفن ہے, تم اپنے پیر میں چپل پہنتے ہو اور جب چپل پہن کے واپس لوٹتے ہو تو نبی کے کونین فرماتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر لیٹا لیٹا انسان تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے, تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے. ارے یہ تو جوتیوں کی آواز کا عالم ہے. اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی مرنے والے کا رشتہ دار یا کوئی قریبی یا کوئی گاؤں والا اس قبرستان کی طرف جاتا ہے اور جانے کے بعد سلام کرتا ہے تو مرنے والا تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. کیا بولو, سلام کا جواب بھی دیتا ہے. مرنے کے بعد تو سننے کی طاقت تو بڑھ جاتی ہے. حدیث بتاؤں میں آپ کو, ہے نا, بدر کی جنگ ہوئی ہے, کفار کو بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا. ابھی کنویں میں ڈالا تھا, جنگ مسلمان جیتے, نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ کنویں کی من پہ آ گئے اور من پہ آ کے بولے یا اہل بدر, اے بدر کے مقتولین, میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا, کیا تم نے بھی سچا پایا؟ تم نے بھی؟ تو صدیق اکبر کھڑے تھے, آقا جی یہ تم مر گئے کہ سنتے ہیں؟ نبی کا جملہ سنیے, نبی کے صحابی کہتے ہیں کیا سنتے ہیں, یہ تم مر گئے کہ سنتے ہیں, ہاتھ کام نہیں کرتا یہ سنتے ہیں. تو نبی کے کونین نے فرمایا میرے صحابہ سنو, یہ مر گئے تم ہی دیکھ رہے ہو, لیکن اللہ ان کی طاقت کو اتنا بڑھا دیتا ہے, اتنا بڑھا دیتا ہے کہ یہ تو زندوں سے زیادہ سنتے ہیں, زندوں سے زیادہ دیکھتے ہیں. اب وہ کفار تھے, گنہگار تھے, جب مرنے کے بعد گنہگاروں کی سماعت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, نبی کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. محبت سے بولو سبحان اللہ. اچھا ایک مسئلہ اور سنیے, آپ کے تو ماشاءاللہ سب لوگ ٹناٹن ہیں, اب زور سے بولو سبحان اللہ. سب ٹناٹن ہیں, لیکن وہ کہ جن کے پائجامے ضرورت سے زیادہ اونچے اور کرتے ضرورت سے زیادہ نیچے, ہم تو تیجا کریں, فاتحہ کریں, اصال ثواب کریں, برسی کریں, سہ-ماہی کریں, کرتے ہم تو اصال ثواب, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا تعلق ختم, ہے نا, تعلق ختم. اور وہ مردود تو ایک کتاب میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ مر کے مٹی میں مل گئے, نعوذ باللہ من ذالک, ہے نا. حالانکہ اللہ کے نبی مشکات شریف کی ایک حدیث صفحہ نمبر 121 سے فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق. نبی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے مٹی پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. بس اللہ کے نبی زمین میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ ان کو قبر میں روزی عطا فرماتا ہے نا, قبر میں روزی. لیکن جب ایک مسئلہ آتا ہے, میں نے دیوبند والوں کے عقیدے کو دیکھا, ندوہ والوں کے عقیدے کو دیکھا, تانے والے کے عقیدوں کو دیکھا, میں نے مراد آباد کے امدادیہ والوں کے عقیدے کو دیکھا, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی قبرستان جائے تو قبرستان میں جاتے ہی کیا کر لے, سلام کر لے. کیا کر لے, بولو زور سے بولو, آپ کرتے ہو سلام؟ قبرستان جایا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور المسلمین, اے مسلمانوں کی قبر والوں تم پر سلامتی ہو, سلام کر لیا کرو.
یہ وہابی دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ سلام کر لیا کرو، قبر پہ جاؤ تو سلام۔ اچھا میں اپنے پاس سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہتے تو یہ کہ مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ قبر پہ جاؤ تو، قبرستان جاؤ تو سلام کر لیا کرو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور یہاں کے ذی ہوش لوگ ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سلام کس کو کرتے ہیں؟ بولو، کیا کبھی کوئی دیوار کو سلام کرتا ہے؟ بولو، کبھی کوئی بھینس کو سلام کرتا ہے؟ کبھی کوئی کرسی کو سلام کرتا ہے؟ سنیے گا وہاں صاحب، کبھی کوئی کرسی کو سلام کرتا ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے السلام علیکم یا مائک، ہے نا؟ کبھی کوئی کہتا ہے السلام علیکم یا مسجد کے دروازے؟ کوئی نہیں کرتا سلام۔ میں پوچھوں گا کیوں نہیں کرتے سلام؟ تو آپ کہو گے مولانا سلام اسی کو تو کریں گے جو سلام کا جواب دے گا۔ بولو، سلام اسی کو تو کریں گے جو سلام کا جواب دے گا۔ ہم دروازے کو سلام اس لیے نہیں کرتے، یہ سلام کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کرسی کو اس لیے نہیں کرتے، یہ سلام کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ہم بھینس میں جان تو ہے لیکن سلام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بھی سلام کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو پتہ چل گیا سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے، جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مرنے والوں کی قبروں کے پاس جایا کرو تو سلام کیا کرو۔ تم بھی کرتے ہو سلام، ہم بھی کرتے ہیں سلام، اور سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا ہمارے قبرستان میں کوئی جواری اگر دفن ہے تو وہ بھی سلام کا جواب دیتا ہے، شرابی دفن ہے وہ بھی سلام کا جواب دیتا ہے، ملت کے نوجوانوں گنہگار دفن ہے تو وہ بھی سلام کا جواب دیتا ہے۔ اب مجھے کہنے دو کہ جب گنہگار کے سننے کا اور جواب دینے کا یہ عالم ہے تو مدینے کے احمد مختار کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ مدینے کے احمد مختار کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ نبی سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی، بولو جواب بھی دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اب مرنے والا، اچھا ایک چیز اور ہمارے پورے علاقے میں مشہور ہے، پورے علاقے میں جب مر جاتا نا کوئی، ماں مر جاتی ہے تو عورتیں اس کے بچوں کو لے جا کر کے وہ کہتی ہیں کہ چلو دودھ معاف کر دو۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے بابا جی، آپ کی عمر تو بہت ہے، آپ بتائیے طریقہ ہے نا؟ کیا طریقہ؟ کہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کی دودھ معافی کی رسم ہوتی ہے نا؟ دودھ معافی کی، پتہ نہیں چارپائی کے پاس لے جا کر کے کیا کرتے ہیں۔ اور جتنے مسئلے یہ عورتیں جانتی ہے نا، اتنے مسئلے تو دنیا کوئی مفتی جانتا ہی نہیں جانتا کوئی۔ ہمیں بھی اتنے نہیں آتے مولانا عاقل صاحب، ہے نا؟ اتنے تو کوئی جانتا نہیں۔ ایک عورت تو یہ بولی، اور ان کا نام مت لیو، ان کا نام، میں نے ان کا کن کا؟ بولے وہ شوہر کا نام مت لینا کبھی کسی عورت سے۔ کیوں، کیا ہو جاتا؟ وہ عورت بولی کیا ہو جاتا؟ بولے شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جا، ہے نا؟ نکاح ٹوٹ جا شوہر کا نام لینے سے، ہے نا؟ ایسی خرافات کا بازار گرم کرتی ہیں قریاقی صاحب عورتیں۔ لے بتا، اب شوہر کا نام لینے میں کیا دقت ہے؟ خوب شوہر کا نام لو، خوب لو، صبح شام لو شوہر کا نام لینے میں نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو جتنے مسئلے یہ عورتوں کے یاد ہیں اتنے مسئلے کسی اور کے یاد نہیں ہوتے۔ ایک مسئلہ نکال کے لاتی ہیں، چلو دودھ معاف کراؤ، دودھ معاف کراؤ۔ یار معاف تبھی تو ہوتا ہے کہ جب کسی کا قرض ہو، وہ تبھی تو ہوتا ہے نا جب کسی کا قرض ہو۔ لیکن سنو، ماں کو بچے کے لیے 2 سال دودھ پلانا یہ قرض نہیں بلکہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بولو، ماں کی ذمہ داری ہے، اولاد کا حق ہے۔ اور 2 سال سے اگر ایک دن بھی زیادہ ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو یہ حرام ہے۔ کیا بولو؟ زور سے بولو، حرام ہے، حرام۔ اگر 2 سال کی مدت سے زیادہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے کہ انسانی اعضاء سے کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانا جائز۔ انسان نے میرے جسم کی چیزیں میرے لیے بنائی ہیں، میری چیزوں سے، جسم کی چیزوں سے دوسرے کو فائدہ اٹھانے کا حق نہیں۔ گویا کہ میں بھی اس کا مالک نہیں ہوں، اور چیز استعمال کرنے کے لیے وہ دوسرے کو دی جاتی ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ میرے جسم کا مالک اللہ ہے، جسم کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ مسئلہ یہی ہے
کہ 2 سال سے زیادہ عورت کے لیے بغیر مجبوری کے بچے کو دودھ پلانا یہ جائز نہیں ہے، اور 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اس کے بچے کا حق ہے کہ وہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے۔ جب 2 سال تک دودھ پلانا بچے کا حق ہے تو یہ کیوں طبی جن بوا دودھ معاف کراتی ہے، یہ کنی جن بوا دودھ معاف کراتی ہے؟ کسی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مرنے والے سے دودھ کی معافی کرائی جائے، دودھ معاف کرا دیا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اور اگر دودھ کی شکل میں تم ماں کا حق معاف کرانا چاہتے ہو تو ماں کا حق تو وہ ہے، باپ کا حق تو یہ ہے کہ زمین کے اوپر بھی کوئی اولاد اپنے باپ اور ماں کے حق کو معاف نہیں کرا سکتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی کوئی اپنے ماں باپ کے حق کو معاف نہیں کرا سکتی ہے۔ تو دودھ پلائی، دودھ معاف کرائی کی رسم بھی اس کا خاتمہ ابھی 2 دن پہلے۔ ہاں، اور ایک چیز اور، شوہر مر جائے تو مہر معاف کراتی ہیں، ہاں عورت سے کہتی ہیں کہ لے چلا گیا اب تو مہر معاف کر ہی دے، ہے نا؟ اب تو لیکن وہ قرض ہے، وہ قرض ہے نا، قرض۔ اگر عورت چاہے تو شوہر کے مال سے کیا ہے وہ مہر لے سکتی ہے، تو اگر معاف کرنا چاہے تو اس کا حق ہے نا۔ لیکن وہاں چارپائی پہ کھڑے ہو کر کے، اور ایک تو معاملہ یہ ہے، وہاں ماجد صاحب آپ چلے گئے اور بڑی باتیں یہاں پہ ہو گئی۔ ایک تو معاملہ یہ کہ عدت کا مسئلہ آتا ہے، عدت کا، عدت یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ لوگ جو وفات پا جائیں اپنے پیچھے اپنی بیویوں کو چھوڑیں تو ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، ہے نا۔ اور اب تو ایک ادھر ہماری طرف محمود پور میں قاری عاقل صاحب، جب ایک شوہر مر گیا تو ایک عورت کو اس کے جیٹھ بلا کے لائے، چارپائی رکھی ہے دروازے پہ، بلا کے لائے کہ لے چل، تجھے عدت کرنے کی ہمت تیرے اندر کہاں سے آئی، چھوڑ ہٹا، تو 7 چکر لگا لے چارپائی کے اور پاس اس کے، تیری عدت ہو جائے گی، ہے نا۔ 7 چکر لگا لے، عزت ہو جائے گی تیری۔ اب بتاؤ، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک عدت کرو، اور یہ دیوس کہہ رہا ہے کہ 4 چکر لگا لے اور عدت تیری پوری ہو جائے گی۔ بڑی جہالت کا بازار گرم ہے، لیکن یہ جہالت تبھی دور ہوگی کہ جب تم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلاؤ گے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، بچے کو ملت کے نوجوانوں دین کی سمجھ آپ اتنی دلا دو وہ کسی مسئلے میں پیچھے نہ ہٹے۔ ملت کے نوجوانوں، ایک بات مرنے کے بعد سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سب چیزیں ختم۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات رجل انقطع عمله الا من ثلاث، کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو تمام چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، مگر 3 چیزیں اس کی اب بھی باقی رہتی ہیں۔ کتنی بولو؟ 3 چیزیں اس کی اب بھی باقی رہتی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا صدقہ چھوڑ دیا ہے، کوئی نل لگا دیا کہ لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، تو جب تک نل سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا پھر اس نے ایسا کوئی علم چھوڑا ہے کہ جس علم کی مثال کے طور پر شاگرد اپنے چھوڑ دیے ہیں، تو جب تک وہ شاگرد پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور نبی فرماتے ہیں یا پھر مرنے والے نے کوئی ایسی اولاد چھوڑی ہے، ایسی اولاد کہ جو اولاد اس مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، تو اب مرنے والا تو چلا گیا لیکن اس اولاد کے ایصال ثواب کی برکتیں اس مرنے والے کو ہمیشہ ملتی رہیں گی، ہے نا، اس مرنے والے کو ہمیشہ ملتی رہیں گی۔ بھائی محمد صاحب کی بہن دافعہ کا وصال آج سے 18 ایام پہلے ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ انہوں نے، نو مولود بچہ انہوں نے چھوڑا ہے، محمد شاد۔ دیکھیں نام اللہ ہی سمجھ دیتا کہ شاد کے معنی خوشی کے آتے ہیں، ہے نا، خوشی کے آتے ہیں۔ اس بچے کے لیے خوشی تھی کہ وہ دنیا میں آیا، ہے نا، اس کو نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ملے گا، یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہے نا۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ، میرے بھائی میں آپ سے بتاؤں کہ ماں باپ کا اولاد کے سر پہ کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج اس بچے کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، یہ ذمہ داری بنتی ہے اس کے باپ کی کہ اب اس کے باپ اور اس کے خاندان والے اس بچے کی پرورش میں کسی طریقے کی کوئی کوتاہی نہ چھوڑیں،
کسی طریقے کی کوئی کوتاہی نہ چھوڑے، ہے نا، اس کو ماں کی مامتا کا احساس نہ ہونے دے، اپنے سینے سے دل سے ہمیشہ لگا کے رکھیں، اور اس بچی کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کریں، ایصال ثواب، اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی رشتہ مسلمان کا مسلمان سے ختم نہیں ہوتا ہے نا۔ وہ اس بچی دافیہ کی امانت ہے، امانت، وہ بچہ شاد امانت ہے اس بچی کی، اس امانت کو آپ سنبھال کے رکھنا، اچھی پرورش کرنا، اور اچھے طریقے سے اس کو پالنا، اور اچھے طریقے سے اس کو تربیت دینا، اور جو بہتر ہو اس بچے کے لیے، یہ گھر والے بھی یا وہ لوگ سوچ کر کے وہ کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی آس محمد صاحب کی بہن کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، مولا ان کو نبی کونین کی شفاعت نصیب فرمائے، رب تبارک و تعالی نبی کونین کے ہاتھوں سے ان کو حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی نے فرمایا، حدیث شریف کئی کتابوں میں موجود ہے کہ جو عورت بچہ پیدا ہونے میں مر جاتی ہے تو اللہ اس عورت کو شہادت حکمی کا ثواب عطا فرماتا ہے نا، بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے شہید کا، بہت بڑا مرتبہ۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں ہے، بہت سی کتابوں میں۔ تو نبی کی اس حدیث کے مطابق ہمیں پتہ چل گیا کہ دافیہ، آس محمد بھائی آپ کی بہن دافیہ مری نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو شہید بنایا ہے نا، اللہ نے ان کو شہید بنایا ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو اب ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔